اور رسول نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن نظام ہے۔ اب اگر مدینے کے اندر علی ابن ابی طالب پہنچ جائیں تلوار لے کر، یا آپ کے ساتھی بنو ہاشم شاگرد صحابی جائیں اور تلوار کی زور پر خلافت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، حق تو حقدار کو مل گیا، لیکن نقصان کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو مدینے سے باہر اسلام سے آشنا ہو رہے ہیں، جنہیں اسلام کی دعوت پہنچی ہے، پیغام پہنچا ہے، وہ سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ رسول کا وہ پیغام، قرآن کی وہ آیات، وہ صورتیں پھاڑ کے پھینکیں گے کہ کوئی الہی دین نہیں، یہ تو خلافت کی جنگ ہے، یہ تو عہدے کی جنگ ہے، مسند کی جنگ ہے۔ بات جہاں سے شروع ہوئی وہیں ختم ہو جائے گی۔ اور علی کون ہے؟ علی امام ہے، اور امام کا پہلا فریضہ کیا ہے؟ دین کا تحفظ، دین کا استحکام، دین کی توسیع، دین کی اشاعت اور دین کی بقا۔ اگر دین تلوار کو چلا کے بچتا ہے تو چلے گی اور سر اڑیں گے، اور اگر دین تلوار کو نیام میں رکھ کے بچتا ہے تو فاطمہ تو زہرا کے رخسار پہ تماچے لگ جائیں تب بھی علی تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ کتنے گروہ ہوئے؟ انصار، بنو امیہ، نہیں بول سکتے، علی، بنو ہاشم، اصحاب مجبور ہیں، علی تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب انصار خاموش ہو گئے قریش کی وقتی منطق کے آگے، بنو امیہ ان کو خرید لیا گیا، اب وہ بات نہیں کر سکتے، علی مجبور ہیں۔ اگر علی تلوار نہیں چلا سکتے تو بنو ہاشم اور آپ کے اصحاب علی سے آگے نہیں جا سکتے۔ اب اس سکوت میں اور اس سناٹے میں اور اس خاموشی میں حق کا پیغام کون منتقل کرے قیامت تک آنے والی نسلوں تک؟ ورنہ یہ پیغام حقیقت جس کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیج کر نصاب کمال انسانی اور نصاب سعادت بشر مکمل کیا، اور اب اس نصاب کی حفاظت کے لیے غدیر کا انتظام کیا، یہ سارے انبیاء کی محنت ضائع ہو جائے، کون بچائے؟ کون اٹھے؟ کون بات کرے؟ تنہا ایک ذات ہے، کون؟ فاطمہ الزہرا۔ اسی ایک دن کے لیے اللہ نے فاطمہ کو بھیجا۔ اگر یہ معرکہ درپیش نہ ہوتا تو اللہ کبھی بھی ذات فاطمہ کو اس کائنات میں نہ بھیجتا، اس ایک مقصد کے لیے بھیجا۔ اب فاطمہ گئی ہیں بظاہر کس لیے؟ فدق کے لیے۔ بعض لوگ فدق پڑھتے ہیں، غلط ہے، فدق، فدق کے لیے گئی۔ یہ ممتاز آباد ہے، یہاں باہر گلی میں راستہ چلتے ہوئے اگر ایک خاتون کوئی اس کا پرس چھین لے، کنگن چھین لے، موبائل سیل چھین لے، پیسے چھین لے، اور وہ روتی ہوئی اندر آ جائیں، فریاد کریں کہ دیکھو مجھ سے لوگ کسی نے چھین لیا، آپ کیا کہیں گے؟ اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ ٹھیک ہے نقصان ہوا، لیکن اتنے نامحرموں کے سامنے آ کے چیخو پکار کر رہی ہو، تو عام خاتون کے لیے آپ مناسب نہیں سمجھ رہے۔ تو وہ بیوی جس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے، کیا وہ چند درختوں کے لیے نامحرموں کے سامنے آ کے کہیں گی کہ تم میں سے جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا پہچان لو، اے عرفو انی فاطمہ بنت نبیکم، میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں؟ کیوں آئی ہیں بیوی؟ فدق کے لیے۔ میں مجالس میں شریک ہوتا ہوں، کبھی کبھار کسی ایک مجلس میں پڑھنے والے بہت افراد ہوتے ہیں، ایک نامی و گرامی خطیب مجلس پڑھ رہے تھے اور میں کہہ رہا تھا کہ کس درجہ ظلم کر رہے ہیں کہ اپنی قوم کو، نسل کو روح غدیر سے دور جس طرح سے رکھا گیا، اسی طرح سے انقلاب فاطمہ منحصر کیا گیا۔ وہ بھئی فدق، اور بی بی وہاں پر فریاد کر رہی ہے کہ یہ ایک ہی تو میرے پاس سہارا تھا اپنے گھر کو، بچوں کو پالنے کے لیے، تم نے یہ بھی لے لیا۔ نہ، سمجھنا ہے فاطمہ کون ہے، اللہ نے کیوں بھیجا، اس بی بی نے کیا کیا، فدق کیا ہے۔ ہمت ہے تمہیں کچھ تھوڑا سا فدق سے متعلق عرض کر دیں؟ فدق 7ویں ہجری تک یہودیوں کے پاس تھا۔ 7ویں ہجری کے اوائل میں، آغاز میں، جنگ خیبر کے بعد یہودی ڈر گئے،
سہم گئے کیونکہ ان کی نسبت کچھ شکایات پہنچی تھی رسول تک، یہ شرارتیں کر رہے تھے۔ اب انہوں نے رسول اسلام کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے یہ فدق کی سرزمین بطور تحفہ پیش کی رسول اسلام کو۔ فدق کوئی باغ نہیں ہے کہ آپ کہیں باغ فدق، فدق قریہ ہے، کئی باغات پر مشتمل وسیع و عریض۔ ابن ابی العدید معتزلی نے کہا کہ فدق کی آمدنی 6 صدی ہجری میں کوفہ کے کھجوروں کے باغات کی آمدنی کے مساوی تھی، اور ابن خلدون نے لکھا ہے کہ یہ ابو بکر کا بیان ہے کہ پیغمبر فدق کی آمدنی سے جنگی اخراجات پورے کرتے تھے۔ چھوٹی جگہ نہیں تھی فدق، معمولی جگہ نہیں تھی۔ البتہ فدق کے ساتھ تاریخ میں عجیب تماشا ہوا ہے۔ یہودیوں نے دیا پیغمبر کو، پیغمبر نے دیا سیدہ کو، 4 سال اور کچھ دن جناب سیدہ کے پاس رہا۔ رحلت کے بعد، پھر رحلت رسول کے بعد سیدہ سے چھین لیا گیا۔ پہلے خلیفہ نے چھینا، کیوں چھینا، کیسے، حتیٰ جب وہ لاجواب ہوا سیدہ کی گفتگو کے مقابلے میں تو پھر واپس کرنے لگا، تو دوسرے نے روکا کہ یہ واپس کر رہے ہو تو پھر وہ بھی واپس کرنا پڑے گا، خلافت بھی دے دو۔ پہلے خلیفہ نے چھینا، دوسرے خلیفہ نے آ کر اپنے عہد میں پھر اولاد فاطمہ کو واپس کر دیا۔ پھر تیسرے خلیفہ نے جب اس کی خلافت آئی تو اس نے پھر واپس چھین لیا اور مروان بن حکم کو دے دیا سارا۔ پھر علی ابن ابی طالب کی حکومت آئی تو حضرت نے پھر فدق لے لیا اور اسلامی حکومت کے اخراجات کو پورا کرنے میں خرچ ہونے لگا۔ پھر آپ کے بعد 40 ہجری میں جب امیر شام کی حکومت آئی تو اس نے فدق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ 1/3 اپنے بیٹے یزید کو دیا، 1/3 عمر ابن عثمان کو دیا، اور 1/3 مروان بن حکم کو دیا۔ اتنے بڑے بڑے مگرمچھوں کو چھوٹی سی جگہ، کوئی پلاٹ نہیں کہ تقسیم کر کے دے دیں ایک باغ، نہ، اندازہ لگائیں بہت بڑی جگہ تھی۔ بعد میں مروان بن حکم نے وہ ساری جگہ حاصل کر لی اپنے عہد حکومت میں، یہاں تک کہ 99 ہجری میں عمر ابن عبدالعزیز نے واپس لیا۔ جب حکومت اس کی آئی تو اس نے پھر اولاد فاطمہ کو فدق دے دیا۔ مدینے کا جو گورنر تھا ابو بکر، اس کو خط لکھا کہ فوری طور پہ دو۔ اس نے آگے سے کٹ حجتی کی تو کہا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کی گائے والا حال نہ کرو کہ یہ کروں اور وہ کروں، جیسے کہا ویسے کرو۔ بہت شور اٹھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے یہ کام کیا، اولاد فاطمہ کو واپس دے دیا۔ اس کے بعد یزید بن عبد الملک بن مروان نے دوبارہ چھین لیا اولاد فاطمہ سے، یہاں تک کہ پھر 132 ہجری میں صفہ ابو العباس، پہلے عباسی خلیفہ کی حکومت آئی تو اس نے دوبارہ اولاد فاطمہ کو واپس کر دیا۔ اس کے بعد 137 ہجری میں منصور دوانقی کی حکومت آئی تو اس نے پھر چھین لیا۔ اس کے بعد 158 ہجری میں مہدی بن منصور کی حکومت آئی تو اس نے دوبارہ اولاد فاطمہ کو واپس دے دیا۔ پھر موسیٰ بن مہدی کی حکومت آئی تو اس نے پھر چھین لیا۔ پھر 210 ہجری میں مامون الرشید، اس نے فدق دوبارہ سے اولاد فاطمہ کو واپس کیا۔ لیکن اس کے بعد آخری مرتبہ متوکل نے فدق چھینا اولاد فاطمہ سے، اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں ملا، یہاں تک کہ وہ 11 درخت فدق کے اندر جو رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے لگائے تھے ان کو بھی اس نے کٹوا دیا۔ البتہ جس نے کاٹے تھے وہ کیا حال ہوا اس کا، وہ آپ تاریخوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھی خاندان فاطمہ پر۔ اب وقت بھی ختم ہو گیا اور آپ کی صلوات کی آواز سے بھی اندازہ ہو گیا کہ گفتگو کو بھی ختم۔ تو بتائیے کہ اب کیا کیا جائے، چونکہ وقت 10 منٹ اوپر ہو گئے، اور کل بہرحال ہم یہ موضوع نہیں کریں گے، چونکہ اب میں نے بمشکل باقی تمام ائمہ کی سیرت امام زمانہ تک، منگل کے دن تک ہم نے اس کو ہر حال میں مکمل کرنا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اب اگر آپ اجازت دیں تو میں چند منٹ میں گفتگو کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ یہ فدق ہے، اس کی مختصر تاریخ، فدق کی اہمیت۔ سوال یہ ہے کہ رسول نے فدق
پیغمبر نے فدق جناب سیدہ کو کیوں دیا؟ ایک مرتبہ جب علی گھر میں داخل ہوا اور دیکھا کہ بیوی کے ہاتھوں پہ چھالیں اور کام بہت زیادہ ہے اور بیماری کے عالم میں انجام دے رہی ہیں، تو کہا اب تو فتوحات کے نتیجے میں تمام مسلمانوں کے گھروں میں غلام ہیں، کنیزیں ہیں، تو آپ بھی رسول اللہ سے کہیے۔ علی کی خواہش کے احترام میں بی بی گئیں کنیز کے لیے۔ کیا رسول اسلام نے کنیز دی؟ نہیں دی۔ کیا کہا؟ میری اہل بیت قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اسوہ ہیں اور نمونہ ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ آسانیوں میں رہیں، نہ ایسی محرومیت کی زندگی گزاریں کہ امت کے کمزور ترین، فقیر ترین اور غریب ترین فرد کو اپنی محرومیت کا احساس نہ ہو۔ اے فاطمہ، کیا آپ پسند نہیں کریں گی کہ میں آپ کو ایسی چیز تحفے میں دے دوں کہ جو دنیا و ما فیہا سے افضل و بہتر ہو؟ کہ جیسے اللہ کا رسول مناسب سمجھتا ہے۔ کہا پھر سنیں، آج سے ہر نماز کے بعد اور ہر رات سونے سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کیجیے۔ یہ تسبیح اللہ کے حکم سے رسول نے عنایت کی سیدہ کو، کنیز نہیں دی۔ جو رسول فاطمہ کو کنیز نہیں دے رہے ہیں، فدق کیوں دیا؟ اندازہ ہو گیا نا کہ یہ فدق کتنی بڑی جگہ ہے۔ کیوں دیا؟ سمجھ لیں، حکومت کتنی چیزوں سے چلتی ہے؟ 2 چیزوں سے، ایک افرادی قوت، ایک معیشت، اقتصاد، اکانومی، یہ 2 چیزیں۔ اگر سب مل کے آپ پورا ملک ووٹ دے دے کسی کو لیکن خزانہ خالی تو حکومت چلے گی؟ خزانہ بھرا ہوا لیکن لوگ ساتھ نہ دیں، عدم اعتماد کا اظہار کر دیں، حکومت چلے گی؟ افرادی قوت بھی چاہیے، معیشت بھی چاہیے۔ افرادی قوت کے حصول کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ غدیر کا اہتمام کیا جائے، اور علی کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے معاشی بنیادوں پر فدق رسول اسلام نے سیدہ کو امانتاً دیا۔ ذاتی اخراجات کے لیے نہیں تھا۔ جس طرح سے غدیر علی کی خلافت پر دلیل ہے، اسی طرح سے فدق بھی علی ابن ابی طالب کی خلافت پر عملی دلیل ہے۔ ان 4 سالوں میں، اٹھائیں پڑھیں تاریخ، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ان 4 سالوں میں فدق کی ایک کھجور بھی فاطمہ کے گھر میں استعمال نہیں ہوئی۔ جو کچھ آتا ہے باہر سے، غرباء میں، فقراء میں، مساکین مدینہ میں تقسیم ہو جاتا، کبھی بھی نہیں۔ پس پیغمبر نے فدق کیوں دیا؟ کسی حد تک روشن ہوا۔ حاکم نے کیوں چھینا؟ اس لیے کہ حاکم کے پاس راستہ نہیں تھا۔ بنو امیہ کے خطرے کو ٹالنے کے لیے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے جو بیت المال میں تھا اٹھا کے سارے کا سارا دیا کہ تم تو جان چھوڑو۔ لیکن اب حکومت کیسے چلے؟ خزانہ تو خالی ہے، مرتدین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ ہونی ہے، وظیفے دینے ہیں، ورنہ تو لوگ خلاف ہو جائیں گے، حکومت جائے گی۔ کیا کریں؟ حاکم وقت کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ فدق کے اوپر ہاتھ صاف کرے۔ رسول نے کیوں دیا؟ عرض کیا۔ حاکم نے کیوں چھینا؟ عرض کیا۔ سیدہ مطالبہ کرنے کے لیے کیوں گئیں؟ یہ سوال ہے۔ بس اب وقت ختم ہوا، میں ایک اشارہ دوں گا، پھر کبھی موقع ملے گا تو اس کی باقی جزیات کو بیان کریں گے۔ فدق صرف ایک بہانہ تھا، صرف بہانہ تھا۔ سیدہ فدق کے ذریعے سے اور فدق کے وسیلے سے طاغوت کے چہرے سے نقاب الٹنا چاہتی تھی، اسی لیے بی بی نے یہ روش اختیار کی۔ اسی لیے شہید باقر الصدر نے فرمایا کہ بی بی نصاب شہادت مکمل کر سکتی تھیں، گواہیاں پوری کر سکتی تھیں، نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ سیدہ یہ نہیں چاہتی تھی۔ فدق لینا مسئلہ نہیں ہے، نقاب الٹنا مسئلہ ہے۔ اور سیدہ نے ایسے نقاب الٹا، ایسا انقلاب برپا کیا کہ اب لاکھ کوشش کر دی جائے، اب اس پیغام حقیقت قیامت تک جو بھی باشعور فرد آئے گا
اس کے لیے سیدہ نے حقیقت کو واضح کر دیا۔ اب جب بی بی پہنچی ہیں، کیا بیان کیا ہے، اس کے لیے تو پھر الگ نشستیں چاہیے۔ شہید باقر صدر کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ سیدہ نے خطبے کے لیے جن لفظوں کا انتخاب کیا، یہ لکھ لیجیے، اپنے خطبے کے لیے جن لفظوں کا انتخاب کیا ان میں سے ہر لفظ دشمن کے خلاف مستقل سپاہی بن گیا۔ سنیے اور پڑھیے بی بی کا خطبہ۔ بی بی نے جو آیات تلاوت کی اور جو دلائل دیے، کسی ایک دلیل کو رد نہیں کیا جا سکا۔ اس لیے شروع میں جب بی بی پہنچی تھی تو مسکراہٹیں تھی چہروں پر، جب نکلی تو غم و اندوہ سے بھرے ہوئے تھے چہرے، اور سسکیوں کی آواز بلند ہو چکی تھی۔ اب پلٹی، بس 2 جملے اور عرض کر دوں۔ پلٹی اور گھر نہیں گئی، ایک ایک دروازے پر دستک دی۔ جس طرح رسول غدیر سے واپس آئے تو گھر نہیں گئے، جنگوں سے آتے تھے، تجارت سے واپس آتے تھے، گھر چلے جاتے تھے۔ غدیر سے واپسی پہ گھر نہیں گئے، بلکہ سیدھے مسجد گئے تھے اور اعلان کروایا تھا کہ جو شخص کسی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکا تھا آئے مسجد میں پہنچے، آ کر علی کے ہاتھ پر علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کی بیعت کرے۔ وہی انداز رسول، ایک ایک دروازے پر جا رہی، اٹھو باہر ہو، جو اعلان کل غدیر میں سنا شہادت دو۔ دروازے نہیں کھل رہے آج۔ اب بی بی پہنچتی ہیں حمزہ کی قبر پر اور اتنا گریہ کیا۔ ایک گریہ سیدہ نے جب جانے لگی تھیں، آسان نہیں تھا گھر سے نکلنا سیدہ کا اتنے ناہمارموں کے سامنے، اور کیسے کیسے لوگ تھے، ان کے سامنے آنا بی بی کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس لیے شہید باقر صدر فرماتے ہیں کہ سیدہ بہت دیر تک گھر میں بیٹھ کر گریہ کرتی رہیں، اپنی قوت کو جمع کیا تاکہ جائیں حق کی تائید کے لیے جائیں۔ اب واپسی پر جناب حمزہ کی قبر پہ گئیں، کہا کاش آج آپ ہوتے تو حق یوں اس طرح سے پامال نہ ہوتا۔ بیٹھی تھی وہیں پر محبوب ابن لبیب صحابی رسول، یہ گزرا اپنی بیوی کے ساتھ۔ کتنی ہیبت تھی سیدہ کا، کتنا جلال تھا، کتنی شخصیت تھی۔ اور خواتین ملتی ہمیں تاریخ میں کہ لوگ ڈائریکٹ منہ اٹھا کے چلے جاتے تھے مسئلے پوچھنے کے لیے، اور کیسے کیسے مسئلے پوچھے گئے، لیکن یہاں جرأت نہیں کہ خود آگے بڑھے۔ اتنا جلال ہے سیدہ کا، بیوی کو بھیجا، قبر حمزہ پہ بیٹھی ہیں۔ محبوب ابن لبیب کہا جاؤ، میں نے سنا ہے بی بی گئی تھیں دربار علی کے لیے، کیا خلافت واقعاً علی کا حق ہے؟ سیدہ نے فرمایا کوئی شک ہے تمہیں؟ اس نے پھر بیوی کو بھیجا کہ دلیل کیا ہے خلافت علی پر؟ فرمایا انسیتم الغدیر، کیا تم نے غدیر کو فراموش کر دیا؟ اب اس نے کہا کہ اگر خلافت علی کا حق ہے اور غدیر علی کی خلافت پر دلیل ہے تو علی خود کیوں نہیں گئے؟ آپ کو کیوں بھیجا؟ اب بی بی کے چہرے پہ جلال آیا۔ فرمایا کیا تم نے پیغمبر سے یہ نہیں سنا تھا کہ علی کی مثال اس امت میں مثل کعبہ ہے؟ کعبہ کبھی بھی لوگوں کا طواف نہیں کرتا، لوگوں پر واجب ہے کہ وہ کعبے کا طواف کریں۔ علی ایسا امام نہیں کہ جو تمہارے پیچھے دوڑے کہ مجھے مان لو میں تمہارا خلیفہ ہوں، تمہارا حاکم ہوں۔ نہ، علی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں علی کی ضرورت ہے۔ بس میں نے بات ختم کر دی، آج میں مصائب بھی عرض نہیں کروں گا چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ بس خلاصہ ایک لفظ میں، ایک جملے میں، کیوں گئی ہیں سیدہ؟ فتق کے لیے نہیں گئی، باغات کے لیے نہیں گئی، کھجوروں کے لیے نہیں گئی۔ کون سی مجبوری تھی فاطمہ کی جس کے لیے بی بی بھرے دربار میں پہنچی اور کہا مجھے جو جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا پہچانو میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں؟ صرف ایک مجبوری، قیامت تک آنے والی نسلوں کو مومن بنانے کے لیے، پیغام ولایت قیامت تک آنے والے باشعور ذہنوں تک پہنچانے کے لیے۔ خود کو یہاں بیٹھا وہ دیکھیے اور پھر جائزہ لیجئے کہ کیا فاطمہ الزہرا اپنے مقصد میں کامیاب ہوئیں یا نہ ہوئیں۔ اگر کامیاب نہ ہوتی تو آج آپ میں سے کوئی بھی اس مقام پر نہ بیٹھا ہوتا، اور اگر بیٹھے ہوئے ہیں جب بھی اپنے سینے میں نور ولایت محسوس کریں تو
تو سب سے پہلے اس عظیم محسنہ کا شکریہ ادا کریں جو یہ نوحے پڑھتے ہوئے دنیا سے چلی گئی. صبح